ملک احمد خان صاحب، آپ کو پتا تھا جلسہ 6 بجے ختم نہیں ہونا، پھر آپ نے دستخط کیوں کیے معاہدے پر؟ یہ مجھے بتائیں. کیوں لائٹیں جس طرح بند، اسٹیج جس طرح خالی، نہ آپ لوگوں نے ریئیکشن کوئی دکھایا، نہ آپ لوگوں نے کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس دکھائی. ہر چیز ایسے لگ رہا تھا جیسے اتنا آسان تھا جلسہ ختم ہونا، ختم کرانا پاکستان میں. یہ کیا ہوا ہے؟ اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے لکھ کے دیا تھا، آپ 8 بجے تک عرض کروں گا. میں عرض کروں گا جی. اس میں ہمارا جلسہ بعد میں بھی جاری رہا. انہوں نے انہوں نے کاٹی تھیں لائنز، انہوں نے ہماری کاٹی ہیں. ہم نے جلسہ کو ان کے کہنے پہ بالکل ختم نہیں کیا. ہم آدھا پونا گھنٹہ بعد میں بھی رہے. پہلی بات. دوسری بات، ہم نے شک جلسے میں وہ لکھ کے ہی نہیں دی. اگر آپ ہمارا ایفیڈیوٹ دیکھیں جو ہمارے وکلا تھے، میں اس جلسے میں، میں اس این او سی کے پروسیس میں میں صرف اس حد تک تھا کہ ہم کیا ایفیڈیوٹ بنا کے دے رہے ہیں. اس ایفیڈیوٹ میں ہم نے ٹائم کی شک نہیں لکھی تھی جو ہم نے ایفیڈیوٹ دیا تھا. بٹ انہوں نے ہماری بعد میں تاریں کاٹ دیں. لیکن علی امین خان صاحب کچھ تھوڑا بہت لیٹ ہوئے. لیکن یہ بات اب وہ جو کر رہے ہیں نا جی، جس طرح کی فستائیت اور جس طرح کا یہ ایک انہوں نے دھاوا بولا سٹیج پہ، اس بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وکلا سے مشورہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم عدالت میں بھی جائیں گے. اس میں ایسی کوئی ایکسکیوز نہیں. ہمارا جلسہ تھا سر، وہ اس کی کامیابی کا تو کوئی، مجھے 5 پریس کانفرنسز حکومت کی دیکھ کے نا مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہے، کہیں نہ کہیں اعصاب پہ سوار ہے. لیکن میں ذرا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں نا تھوڑا سا. اور ود ان پارٹی اور مسلم لیگ نون کا یہ ماننا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جان بوجھ کر نہیں پہنچے، اور ود ان پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرنل سرکل ہیں وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی تھا کہ 6 بجے جلسے کا ٹائم ہے اور ختم ہونا ہے. اناؤنس تو ہم 24 گھنٹے پہلے سے ہی کر رہے تھے کہ 6 بجے تک کا وقت ہے. تو ان کو تھوڑا جلدی نکل کے آنا چاہیے تھا. اور تمام ایونٹ میں علی امین گنڈا پور ڈسکس ہوئے. ویئر از عمران خان؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسک تو عمران خان ہے نا جی. اگر علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، میں ہوں، کوئی بندہ بھی ہے، تو یہ تو عمران خان ہی ہے. اس میں آپ خود دیکھیں کہ عمران خان کے بغیر پھر جلسے عمران خان کے نام پہ ہی سارا جلسہ ہوا ہے نا جی. ہماری اللہ کے بعد جو بھی پوزیشن ہے عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے پیچھے سے تاریں کاٹی 4-5 جگہوں سے. جس طرح میں عرض کرتا ہوں آپ کو، میں رات کو جس طرح ایک ہمیں پوری رات انہوں نے ہمارے کنٹینر، ہمارے وینڈر، ہمارے سب کچھ یہ لے گئے، مختلف چوکیوں پہ لے گئے، ہمیں ساری رات انہوں نے ذلیل کیا. میں خود میں پھرتا رہا. حالات بہت تنگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، حالات بہت تنگ تھے. آپ لوگوں کے لیے پہنچنا اتنا آسان کام نہیں تھا. اچھا، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے فوراً ہی پتہ نہیں اتنی انہوں نے تاریں کاٹ دیں، کھینچ دیں. اچھا، لوگوں کو انہوں نے بھگانا شروع کر دیا، اندھیرا ہو گیا، سٹیج پہ دھاوا بول دیا گیا. اب دیکھیں ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. اب ہم ان کے ساتھ یہ بندوق والے جو ہیں یہ سارے آپ کو پتہ ہے، اور ایک صرف پولیس ہی نہیں تھی، وہ بڑے مہربان بھی سارے موجود تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اصل میں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوگ اتنے نکل آئیں گے. یہ بکھلا گئے تھے اور اس بکھلاہٹ میں انہوں نے کام کیا، یہ سارا کام کیا. تو میں یہ اس میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرے کہ کوئی ادھر کوئی ان کے ساتھ کو ہمارا کوئی وہ سارا دن تو ہم ان سے لڑائی کرتے رہے ہیں اور اس لڑائی کے بعد پوزیشن یہاں پر پہنچی ہے. تو میں اس میں اتنا اچھا سر، اس کو بھی سیاسی سٹیٹمنٹ لیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ میں بھی سدیلا صاحب کے پاس آتا ہوں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اور بار بار پریس کانفرنس میں دیتا کہ یہ ایک سازشی ٹولہ ہے، لڑنا چاہتا ہے. یہ ڈیفینیٹلی میں نے سوال کرنا ہے. ذرا مجھے علی امین گنڈا پور صاحب کا بتایا، انہوں نے کہا تھا 15 دن کے اندر اندر عمران خان صاحب کو رہا کرا لوں گا. جو کچھ بھی تھا تو وہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی. کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی فردر پلاننگ اس سلسلے میں؟ دیکھیے جی، ہماری پلاننگ، ہم کیسز لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمیں پوری امید ہے. ہم خان صاحب کے جس طرح کیسز ڈسپوز آف ہو رہے ہیں، وہ واحد لیڈر ہے جو بیٹھا ہے، اور جو اس نے اس وقت جو حالات ہیں ملک کے، وہ ڈٹ کے جیل میں بیٹھا ہے، کہیں بھاگا نہیں ہے، کہیں دوڑا نہیں ہے، اپنے کیسز کو فیس کر رہے ہیں اور اپنی بیگم کے ساتھ موجود ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک میاں بیوی ایک سیاسی کیسز میں دونوں اندر ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے. ہم کیسز کی بنیاد پہ ہی کہہ رہے ہیں کہ کیسز اتنے ویک ہیں کہ وہ ڈسپوز آف ہوتے جا رہے ہیں اور نئے کیس وہ بناتے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب بڑی جلدی رہا ہوں گے اور وہ کیس بھی ڈسپوز آف ہوں گے. تو میں یہ بھائی جان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو مفروضے پہ یہ قائم ہو رہی ہیں،
یہ جتنی بھی مفروضے پہ قائم کریں گے اتنے یہ پٹ جائیں گے. اچھا سر فائنل کومنٹ کر دیں, یہ جو چیزیں آرٹیکل آ رہے ہیں یہ یروشلم پوسٹ وغیرہ پہ خان صاحب کو لے کے, یہ کیوں آ رہے ہیں سر اچانک؟ دیکھیں جی, اسرائیل کے بارے میں خان صاحب کی واضح پالیسی ہے, کئی دفعہ خود بات کر چکے ہیں. اب ان آرٹیکل کا تو ہم کوئی اس لیے جواب نہیں دیں گے کہ اس قسم کے آرٹیکلز کسی کے متعلق آتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی کوئی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو کوئی ویلیڈیلٹی یا یہ کوئی اس قسم کی ہے کہ ان کی بنیاد پہ. جب خان صاحب خود اگر آپ میڈیا کے سامنے نکالیں تو ان کو تو خود سٹیٹمنٹ اسرائیل کے مطابق آئی ہوئی ہے جو اسرائیل کے متعلق موجود ہے, تو میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہے. جی میں نہیں سمجھتا اس کو کوئی اتنا سیریس لینا چاہیے. ملک احمد خان بچر صاحب, آپ کو جانا ہے, آپ کا بہت شکریہ. ایک